وسعها. اللہ وہ حکم دیتا ہی نہیں ہے جس حکم کے بجا لانے میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے امکان موجود نہ ہو. نماز کا ہی حکم ہے، نہیں تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، تمہارے پاس وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن میرا حکم ہے اس کو تم نے ٹالنا نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ہم عاشق رسول کہلائیں گے. تو میاں یہ تم کہلاؤ گے، تم لاکھ بار کہو ہم عاشق رسول ہیں، بات تو تب ہے وہ کہیں یہ میرا عاشق ہے، وہ کہیں یہ میرا ہے. ہم لاکھ بار کہیں ہم تیرے ہیں لیکن وہ کہے کہ میرا ہے، بات تو تب بنتی ہے. تو اس لیے محبت تقاضے مانگتی ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری. حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبت تو اس قدر حساس ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر نزاکت ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر لطافت ہوتی ہے، وہ محبوب کے اشارے کو بھی سمجھتی ہے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبت کی حساسیت اس کو بھی سمجھتی ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے، ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھا. گزرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کسی نے اس انصاری کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا. مکان زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. رکے اور اسے بلا اور فرمایا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. صبح سے لے کر شام تک، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا. آقا کریم نے جواب نہیں دیا تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جب حضور ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھتی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور و تفحص کرنے کے بعد کہا ہاں، یہ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے چونکہ حضور نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ آتش دوزخ کا انگارہ ہے، تو شاید ناراضگی کا سبب یہ ہے. آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی. آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک، بات ختم ہو گئی، ناراضگی کی وجہ بھی ختم ہوئی. بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، وہ بھی اٹھ کے جانے لگے. تو کسی نے کہا انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن لے، تم شرعاً نہیں پہن سکتے، جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے تو جائز ہے، قیمتی دھاتا اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ پڑی رہے، کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا طرز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا طرز زندگی انداز زیست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا. تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر غور کرنا ہوگا. عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا بھر کے. اگر دعویٰ عشق ہے تو پھر اس کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے رویے سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے طرز زندگی سے بتانا ہوگا کہ ہم واقعی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں. ہمارا طرز زندگی بتائے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے نہ پوچھنے کی کسی کو نوبت آئے
نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری رضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. ہمارا رویہ بتائے, ہمارا طرز زندگی بتائے, ہمارا انداز معاشرت بتائے حضور کے عاشق ہیں. ہم نے صرف نوکے زبان پہ رکھا ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں. ہم نے یہاں بیج لگا کے اوپر عاشق رسول لکھ لیا کہ یہ علامت ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں. میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن تمہارا عمل بتائے کہ تم عاشق رسول ہو. میں اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کروں اور میں دودھ دہی بیچتا ہوں تو لوگ آنکھیں بند کر کے خریدیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے, ملاوٹ نہیں کر سکتا. کیسے ہوگا کہ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور 2 نمبر مال بھی بیچتا رہا؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور میری زبان انگارے اگلے؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور وعدہ خلاف ہوں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں لوگوں کا حق بھی غصب کروں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور لوگوں کے ساتھ ظلم جور جبر اور زیادتی بھی روا رکھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. عشق کو خدارا بدنام نہ کیجیے. عشق بہت بڑی طاقت ہے. عشق تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. عشق تو بستیوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا لیتا ہے. عشق کی ایک جست جو ہے وہ زمین و آسمان کی بے قرانیوں کو ایک لمحے میں پاٹ دیتی ہے. عشق تو بہت بڑی طاقت ہے. عشق تو بہت بڑی قوت ہے. میں سادہ مسلمان بھی اگر نہ بن پاؤں, اچھا انسان بھی نہ بن پاؤں, اور دعویٰ مجھے عاشق اعظم ہونے کا ہو تو مجھے اس سے قبل پہلے پرائمری مکمل کرنی چاہیے, پھر میٹرک میں آنا ہے, پھر آگے چل کے میری پی ایچ ڈی ہوگی. میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں چلا گیا ہوں اور حروف ترجیح میں لکھنا نہیں جانتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فرائض بھی پورے نہیں ہیں, میرے واجبات بھی پورے نہیں.